چیپٹر 19 واقعہ بدر کی تاریخ کا ذکر۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی موسیٰ بن داؤد نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا مالک بن انس سے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ بدر رسول اللہ کے 1.5 سال بعد ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر دلالت کرتی ہے وہ روایت جو گزر چکی ہے۔ ان کا یہ قول کہ قبلہ پھر گیا تھا 16 ماہ پورے ہونے پر نبی کریم کے مدینہ میں آنے کے بعد، اور یہ واقعہ بدر سے 2 ماہ قبل پیش آیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے غزوات کی تعداد۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شیبان نے قتادہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کیے نبی کریم نے 19 غزوات میں، ان میں یوم بدر بھی واقع ہوا تھا۔ اسی دن اصحاب رسول 310 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اور مشرکین اس دن 50 کم 1000 تھے، 950۔ یہ واقعہ رمضان میں 17 رمضان کی رات کی صبح کے وقت ہوا تھا، جب 17 راتیں گزر چکی تھیں رمضان کی، جمعے کے دن ہجرت کے بعد 18 ماہ کے بعد، یا جو کچھ اللہ نے چاہا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو قرہ بن خالد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبد الرحمن بن قاسم سے لیلۃ القدر کے بارے میں، انہوں نے کہا حضرت زید ثابت تعظیم کرتے تھے 27ویں شب کی، اور کہتے تھے یہی واقعہ بدر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس بن بکیر نے اسبات بن نصر سے، اس نے اسماعیل بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ یوم بدر جمعے کے دن تھا 17 رمضان کو، فرماتے ہیں۔ اور ہمیں خبر دی یونس بن بکیر ابن اسحاق سے، کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو جعفر محمد بن علی نے کہ رسول اللہ مشرکین کے ساتھ ٹکرائے تھے یوم بدر میں جمعے کے دن صبح 17 رمضان کو۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے اور ان کو عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا میدان جنگ جس میں رسول اللہ خود بنفسہ ہی موجود تھے وہ یوم بدر تھا۔ اس دن مشرکین کا سردار عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھا، وہ لوگ باہم ٹکرائے تھے۔ بدر میں جمعے کے دن 17 راتیں رمضان کی گزر چکی تھیں۔ اس دن اصحاب رسول 310 میں سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین 1000 یا 900 کے درمیان تھے۔ وہ دن یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن، اس دن اللہ نے حق اور باطل کا فرق کیا تھا، اور پہلا مقتول جو مسلمانوں میں سے مارا گیا وہ محج مولا عمر بن خطاب تھا، اور ایک آدمی انصار میں سے۔ اس میں مشرکین شکست کھا گئے تھے، ان میں سے اس دن 70 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، اور اتنے ہی قید کیے گئے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری، سورہ آل عمران آیت 123، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی اسود سے، اس نے عبداللہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اس وقت جب 21 راتیں باقی ہوں، اس کی صبح یوم بدر بنا ہے۔ اسی طرح کہا ہے عبداللہ بن مسعود نے، اور مشہور یہ ہے کہ اہل مغازی کے نزدیک کہ یہ یوم بدر 17 راتیں گزارنے کے بعد تھا ماہ رمضان میں۔ اور اس کو روایت کیا عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی 27ویں رات میں، اور 21ویں رات میں، اور 23ویں رات میں۔ اور زید بن ارقم سے روایت کی گئی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، انہوں نے کہا 19ویں رات ہے، شک نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ یوم الفرقان وہ دن ہے جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور مشہور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مغازی 17 راتیں گزرنے کے بعد تھا ماہ رمضان سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی نصر بن عبداللہ بن زنریہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے عامر بن ربیعہ سے کہا کہ جنگ بدر رمضان کی 17 کی صبح کو ہوئی تھی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی موسیٰ بن طلحہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے یوم بدر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یا تو 17 گزر چکی تھی، یا 11 باقی رہ گئی تھی، یا 19 باقی رہ گئی تھیں۔ چیپٹر 20 حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی فتح بدر کی خوشخبری لے کر اہل مدینہ کے پاس آمد، اس کے بعد غنیمتیں اور قیدیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم کے پاس آمد، اور نجاشی کو جب فتح کی خبر پہنچی تو اس نے کیا کہا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین مقری نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اسامہ بن زید سے یہ کہ رسول اللہ عثمان بن عفان کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اور اسامہ بن زید کو ایام بدر میں رقیہ
بنت رسول کی تیمارداری کرنے کے لیے، لہٰذا حضرت زید بن حارثہ اونٹنی عصبہ پر سوار ہو کر فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں آئے تھے۔ اسامہ نے کہا کہ میں نے شور سنا، لہٰذا باہر نکل کر آیا تو دیکھا کہ زید ہی ہیں جو بشارت لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے تصدیق نہیں کی یہاں تک کہ میں نے قیدی دیکھ لیے۔ حضور نے عثمان کے لیے بھی غنیمتوں میں سے حصہ نکالا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کا رسول کو راضی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حسین بن جہیم نے اور ان کو خبر دی واقدی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے بدر سے واپس لوٹتے ہوئے عصر کی نماز پڑھائی تھی مقام اشیل میں۔ آپ جب ایک رکعت پڑھا چکے تو آپ مسکرا دیے۔ جب آپ سے آپ کے مسکرانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس میکائیل علیہ السلام گزرے، اس کے دونوں پروں پر غبار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں قوم کی تلاش میں تھا اور ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جب آپ فارغ ہو گئے اہل بدر کے قتال سے، وہ اپنے گھوڑے پر تھے، باندھی ہوئی پیشانی والے پر اس کی پیشانی کے بالوں کو غبار نے چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، بے شک میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں۔ کیا آپ اب راضی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ اور انہوں نے کہا حضور کے پاس زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ حاضر ہوئے۔ مقام اشیل سے وہ آئے تھے اتوار کے دن چاشت کے وقت، اور عبداللہ بن رواحہ جدا ہو گئے تھے اور زید بن حارثہ سے مقام عقیق میں۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ اپنی سواری پر رہتے ہوئے منادی کر رہے تھے اے انصار کی جماعت، خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ زندہ سلامت ہیں اور مشرکین مارے جا چکے ہیں اور کچھ قیدی ہو گئے ہیں، اور ربیہ کے دونوں بیٹے قتل ہو گئے ہیں، اور حجاج کے دونوں بیٹے بھی، اور ابو جہل بھی، اور زما بن اسود بھی مارا جا چکا ہے، اور امیہ بن خلف بھی، اور سہیل بن عمرو قیدی ہو گیا ہے۔ عاصم بن عدی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھڑا ہوا اور میں نے اس کی طرف التفات کیا اور میں نے کہا کہ یہ سچ ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اے ابن رواحہ؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم ہے، اور صبح انشاءاللہ رسول اللہ قیدیوں کو لے کر آ جائیں گے، قیدی جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ابن رواحہ انصاری کے گھروں میں ایک ایک گھر میں گئے اور جا کر سب کو بشارتیں دیں، اور لڑکے اس کے ساتھ مل کر شور کر رہے تھے کہ ابو جہل فاسق قتل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بنو امیہ بن زید تک پہنچے اور زید بن حارثہ نبی کریم کی اونٹنی پر آئے اور وہ بھی مدینہ والوں کو خوشخبری دینے لگے۔ اور جب المسل آیا اور اب وہ اپنی سواری پر چیخا عقبہ قتل ہو گیا ہے، شیبہ قتل ہو گیا ہے، ربیہ کے دونوں بیٹے اور حجاج کے دونوں بیٹے اور ابو جہل اور ابو البختری اور زما بن اسود اور امیہ بن خلف قتل ہو گئے ہیں، اور سہیل بن عمرو قیدی ہو گیا ہے، اور ذوالعنیاب بہت سے قیدیوں کے ساتھ قیدی ہیں۔ لوگ زید بن حارثہ کی تصدیق کرنے سے گریز کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں آیا زید مگر شکست خوردہ، حتیٰ کہ مسلمان ناراض ہونے لگے اور خوفزدہ ہو گیا ہے۔ زید اس وقت پہنچے جب لوگ رقیہ بنت رسول کو بقیع میں دفن کر کے مٹی اوپر ڈال رہے تھے۔ منافقین میں سے ایک آدمی نے اسامہ بن زید سے کہا تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں اور ان کے اصحاب بھی۔ اور منافقین میں سے ایک آدمی نے ابو لباب بن عبد المنذر سے کہا تمہارے اصحاب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، ایسا تفرقہ ان میں پڑ گیا ہے کہ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، اور محمد کے بڑے بڑے اصحاب قتل ہو گئے ہیں اور محمد قتل ہو گئے ہیں، ان کی اونٹنی یہ رہی، ہم اسے پہچانتے ہیں، باقی رہے یہ زید تو یہ بیچارے خوف کے مارے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ خود ناکارہ ہو کر آئے ہیں۔ ادھر ابو لبانہ نے اس کو جواب دیا اللہ تیری بات کو جھوٹا کریں گے، یہودیوں نے کہا زید ناکام لوٹے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اکیلے میں اپنے باپ کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابا جان کیا یہ سچ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں سچ ہے، اللہ کی قسم ہے بیٹے۔ چنانچہ میرا دل مضبوط ہوا، میں اس منافق کے پاس گیا، میں نے کہا آپ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ڈرا رہے تھے، اللہ کی قسم ہم تجھے رسول اللہ کے آگے پیش کریں گے، وہ جب آ جائیں گے وہ تیری گردن مار دیں گے۔ اس نے کہا اے ابو محمد وہ تو ایک ایسی بات تھی جو میں نے لوگوں سے سنی تھی، کہتے ہیں قیدی لائے گئے اور ان کی نگرانی شقر غلام رسول کر رہے تھے، وہ 49 آدمی تھے جو شمار کیے گئے تھے، جبکہ وہ در حقیقت 70 آدمی تھے، متفقہ طور پر اس میں شک نہیں ہے۔
رسول اللہ نے ان پر عامل بنایا تھا شکران غلام نبی کو۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابن ابو سرا نے عبداللہ بن ابو سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسید بن محذیب ملے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو کامیابی دی اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میرا بدر سے پیچھے رہنا صرف اس وجہ سے تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ دشمن سے ٹکرائیں، بلکہ میرا خیال تھا کہ بس آپ قافلے کے پیچھے گئے ہیں۔ اگر میں سمجھتا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا تو میں پیچھے ہرگز نہ رہتا بلکہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد واقدی نے ذکر کیا کہ نجاشی نے کیا کیا تھا۔ ارض حبشہ پر جب اس کو قریش کے سرداروں کے قتل ہو جانے کی خبر پہنچی تھی، اور ہم نے اس کو لکھا ہے دوسری اسناد کے ساتھ۔ اگلی ہیڈنگ ہے نجاشی کی زبان سے مسلمانوں کو خوشخبری ملنا۔ ہمیں خبر دی احمد بن سلیمان فقیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی عبد الرحمن سے جو کہ اہل صنعاء کا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نجاشی نے ایک دن جعفر بن ابو طالب اور اس کے اصحاب کی طرف بندہ بھیجا۔ وہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک گھر میں تھا، اس پر 2 پرانے کپڑے تھے، وہ مٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جعفر کہتے ہیں ہم اس سے ڈر گئے کہ ہم نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا۔ اس نے کہا جب ہمارے چہروں پر خاص پریشانی کی کیفیت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس بات کی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ بے شک میرا جاسوس تم لوگوں کی سرزمین سے واپس آیا ہے۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے تحقیق اپنے نبی کی نصرت کی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا ہے، اور فلاں فلاں قیدی ہو گئے ہیں اور فلاں فلاں قتل ہو گئے ہیں۔ وادی میں ان دونوں کا مقابلہ ہوا ہے جس کو بدر کہتے ہیں، جس میں پیلو کے درخت زیادہ ہیں۔ گویا کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں پر اپنے سردار کی جو بنو حمزہ میں تھا اس کے وہاں پر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ جعفر بن ابو طالب نے نجاشی سے کہا آپ کو کیا ہوا؟ آپ مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نیچے بچھانے کی چیز بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ پرانے کپڑے لپیٹ رکھے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ ہم اس کتاب میں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، ہم یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر لازم ہے کہ جب اللہ ان پر کوئی نئی نعمت پیدا کرے ان کے لیے تو وہ تحدیث سے نعمت کے طور پر تواضع اور عاجزی اختیار کریں۔ جب اللہ نے مجھے اپنے نبی کی مدد اور نصرت کی خبر دی ہے تو میں اپنی تواضع اور عاجزی پیش کروں۔ چیپٹر 21 رسول اللہ نے غنیمتوں کے بارے میں اور قیدیوں کے بارے میں کیا کیا، اور اس بارے میں آپ نے جو خبر دی تھی بس ایسے ہی ہوا جیسے فرمایا تھا، اور اس بارے میں آثار نبوت۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بدر والے دن فرمایا تھا جو شخص ایسا کام کرے گا اس کے لیے اتنی غنیمت ہوگی۔ کہتے ہیں نوجوان آگے بڑھے اور بزرگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، وہ ان سے الگ نہ ہوئے۔ جب اللہ نے ان کو فتح دی تو بزرگوں نے کہا کہ تم ہمارے معاون رہے، اگر ہم لوگ شکست کھا جاتے تو تم ہماری طرف ہی بھاگتے، لہٰذا تم لوگ ہی غنیمتیں نہ لے جاؤ کہ باقی رہ جائیں، یعنی ہم محروم نہ رہ جائیں۔ مگر نوجوان نہ مانے اور کہنے لگے کہ غنیمتیں تو رسول اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، سورۃ الانفال آیت 5، اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ غنیمتوں کے مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح یعنی صلح رکھو۔ لمبی تفصیل اس مقام تک اتری کہ جیسے اے نبی آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، حالانکہ کئی اہل ایمان اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ بدر میں جانا ان کے حق میں بہتر تھا، لہٰذا تم لوگ اسی طرح میری اطاعت کرو، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم سے اس کے انجام کو۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، ان کو خبر دی یحییٰ بن ابو زید نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غنیمتیں برابر تقسیم کر دیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی نے، اس نے ابن عباس سے یہ کہ نبی کریم نے اپنی تلوار ذوالفقار بدر والے دن غنیمت میں حاصل کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کا اترنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عمر بن خطاب نے، فرماتے ہیں جب یوم بدر ہوا انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو زمیل نے کہا کہ ابن عباس نے کہا ہے جب انہوں نے قیدیوں کو قید کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، اے علی، تم لوگ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ لوگ چچا زاد ہیں اور خاندان کے لوگ ہیں،
میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ہمارے لیے کفار پر غلبہ بھی ہو جائے گا اور قریب ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کا کیا خیال ہے اے ابن خطاب؟ میں نے کہا، نہیں، یا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم خود ان کی گردنیں مار دیں۔ علی کو اختیار دیں وہ عقیل کی گردن مارے، مجھے فلاں فلاں کے بارے میں اختیار دیں، میں ان کی گردن مار دوں گا۔ یہ کفر کے سرغنہ ہیں، سردار ہیں۔ رسول اللہ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور میری رائے کو پسند نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آیا تو رسول اللہ اور ابو بکر دونوں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کیوں رو رہے ہیں آپ بھی اور آپ کے دوست بھی؟ اگر میں رونے کی بات پاؤں گا تو میں بھی روں گا، اور اگر میں رونے کی بات نہیں پاؤں گا تو پھر بھی دونوں کی وجہ سے تکلفاً کوشش کر کے روں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں جو پیش آئی ہے میرے اصحاب پر ان کا فدیہ لینے کی بابت۔ اللہ تحقیق سامنے آ گیا تھا ان کی وجہ سے عذاب جو کہ اس درخت سے بھی قریب تھا، اس درخت کے بارے میں جو نبی کریم کے قریب کھڑا تھا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، سورہ انفال 67 سے لے کر 69۔ کسی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں پھر وہ ان سے فدیہ لے لے، یہاں تک کہ زمین پر ان کا خون بہائے، اس قول تک کہ کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال ہے، پاکیزہ۔ اس طرح اللہ نے غنیمت کو ان کے لیے حلال فرما دیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں زہیر بن حرب سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو عبید بن عبداللہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے کہا کہ جب یوم بدر ہو چکا تو رسول اللہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آپ ایسی وادی میں ہیں جہاں لکڑیاں بہت ہیں، آپ آگ جلوائیں اور ان کو اس میں ڈال دیں۔ عباس نے کہا کہ اللہ تیرے رحم اور رشتے کو کاٹ ڈالے۔ عمر نے کہا، یہ ان کے قائدین اور سردار ہیں جنہوں نے آپ سے قتال کیا ہے، جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ ان کی گردنیں مار دیں۔ ابو بکر نے کہا، آپ کا کعبہ قبلے میں ایک قوم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کسی ضروری کام سے اندر چلے گئے تو ایک گروہ نے کہا، بات وہ ہے جو عمر نے کہی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ ان لوگوں کی مثال تو ان کے بھائیوں جیسی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلی امتوں جیسی ہے، ان کے نبیوں جیسی۔ مثلا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے رب، دھرتی پر بسنے والا کوئی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ہمارے رب، ان کافروں کے مال مٹا دے، یعنی کچھ بھی نہ چھوڑ، اور ان کے دلوں پر سخت بندش فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص میرا تابع دار ہے وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بس تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور آپ لوگ اے صحابہ کرام ایسی قوم ہو جن کے ساتھ تنگ دشمنی ضرورت مندی ہے، لہٰذا بس نہیں راضی ہوگا ان میں سے کوئی ایک مگر یا تو فدیے کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ۔ عبداللہ نے کہا، میں نے کہا سوائے سہیل بن بیضا کے بے شک وہ قتل نہیں کیا جائے، تحقیق میں نے اس سے سنا ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتا ہے یا کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس دن سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی زیادہ خوف کا دن نہیں تھا، مجھے خوف آ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر گرا دیا جائے آج کے دن۔ اتنے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سہیل بن بیضا کو قتل نہ کیا جائے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عبیدہ سے، اس نے علی سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا قیدیوں کے بارے میں بدر کے دن، اگر تم لوگ چاہو تو ان کو قتل کر دو، اور اگر چاہو تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور فدیے والے مال سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم میں سے شہید ہو گئے، میں ان کی تعداد کے مطابق، اور آخری آدمی 70 میں سے ثابت بن قیس تھا جو قتل کیا گیا تھا جنگ یمامہ والے دن۔ اس روایت میں نبی کریم نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ان سے شہید کیا جائے گا، لہٰذا واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ ہمیں خبر دی العیشی نے، ان کو ابن عباس نے، کہ نبی کریم نے یوم بدر میں اہل جاہلیت کا فدیہ 400 دینار مقرر کیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو اسماعیل بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر کا فدیہ یعنی عباس، عقیل بن اہنیہ اور نوفل کا ہر ایک کا فدیہ 400 دینار تھا۔ اگلی ہیڈنگ، رسول اللہ کا اپنے چچا عباس کے لیے سفارش کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن عباس سے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بدر والے دن، بے شک میں نے پہچان لیا ہے
کہ کچھ لوگ بنو ہاشم سے اور دیگر بھی جبراً ہمارے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے، ورنہ ان کو ہمارے ساتھ قتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم میں سے جو شخص ملے کسی ایک سے بنو ہاشم میں سے اسے قتل نہ کرے، اور جو شخص ملے ابو البختری بن ہشام کو وہ اس کو قتل نہ کرے۔ جو عباس بن عبد المطلب کو ملے وہ بھی اس کو قتل نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا، کیا ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان والے قتل ہوتے رہیں اور عباس کو پھر بھی چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کی قسم اگر میں اس کو ملا تو میں اس کو تلوار سے اڑا دوں گا۔ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی۔ آپ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اے ابو حفص، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا جس میں رسول اللہ نے مجھے میری کنیت کے ساتھ پکارا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ کے رسول کے چچا کے منہ پر تلواریں ماری جائیں گی؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں جس نے ایسی بات کہی۔ اللہ کی قسم یہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس کلمے کو کہنے کے بعد جو میں نے کہہ تو دیا تھا غصے میں، مگر میں ہمیشہ اس کی وجہ سے خوف کھاتا رہا کہ کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی شے کے ذریعے اس کو مٹا دے۔ لہٰذا ابو حذیفہ جنگ یمامہ والے دن شہید ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے ان کے نہیں کہ رسول اللہ نے ابو البختری کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں لوگوں کو رسول اللہ سے زیادتی کرنے سے منع کرتا تھا اور خود بھی حضور کو ایذا نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی اس سے حضور کو کوئی بات پہنچی تھی جس کو آپ ناپسند فرماتے۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے بتایا کہ حضور نے اس کے قید کرنے کا قصہ ذکر کیا ہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے ان کو خبر دی ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ یوم بدر میں رسول اللہ نے جب شام کی اور قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پہلی رات خود بھی جاگ کر گزاری اور صحابہ نے بھی۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ سوتے نہیں؟ ادھر حالت یہ تھی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے عباس چچا رسول کو قید کیا ہوا تھا جو بدر سے قید ہو کر آئے تھے۔ رسول اللہ نے نہ سونے کی وجہ یہ بتائی کہ اپنے چچا کا رونا قید میں اور باندھنے اور جکڑنے کی حالت کا ان کانوں سے خود سن لیا ہے، اس لیے میں سو نہیں سکتا۔ اس لیے ان کو اصحاب رسول نے کھول دیا حضور کی تکلیف دیکھ کر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر بدر کے اکثر قیدی عبد بن عبد المطلب کے فدیہ ادا کرنے سے رہا ہوئے تھے، اس لیے کہ عباس آسودہ حال آدمی تھے، انہوں نے اپنا فدیہ 100 اوقیہ سونا بھی خود ادا کیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عتاب عبدی نے، ان کو موسیٰ بن عقبہ نے کہا، ابن شہاب نے کہ مجھے حدیث بیان کی انس بن مالک نے، کچھ لوگوں نے انصار میں سے رسول اللہ سے اجازت طلب کی، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم لوگ اپنی بہن کے بیٹے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں اور نہ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ فدیہ بالکل نہ چھوڑو، 1 درہم بھی۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا، اس اسناد میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا تھا، اور ان کا فدیہ اس وقت لیا گیا تھا جب وہ مدینے میں لے جائے گئے تھے، اور ان کے فدیے ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت عباس کا اپنا اور بھتیجوں کا فدیہ دینا۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو زہری نے اور ایک جماعت سے جس کا اس نے نام لیا ہے، انہوں نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ قریش نے رسول اللہ کے پاس قیدیوں کے فدیے کی مد میں کچھ بھیجا تھا۔ قوم نے اپنے اسیر کا فدیہ اس چیز کے ساتھ یا اس قدر دیا تھا جس سے وہ خود راضی تھے یا خود پسند کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے مسلمان ہونے کو جانتا ہوں، اگر بات ایسی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر جو ظاہر کیفیت تھی ہمارے اوپر اس کے مطابق معاملہ کرنا لازم ہے، لہٰذا آپ اپنی ذات کا فدیہ دیجیے اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی، یعنی نوفل بن حرس بن عبد المطلب کا اور عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب اپنے حلیف کا، یعنی عقبہ بن عمرو کا جو بھائی ہوتا ہے بنو حارث بن فہر کا۔ عباس نے کہا، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل نے زمین میں دفن کر کے رکھا تھا؟ میں نے ام فضل سے کہلایا تھا کہ اگر میں اس سفر میں جس میں قافلے کو بچانے یا مدد کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس میں مارا گیا تو یہ مال میرے بیٹوں کا ہوگا۔ عباس نے حضور سے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی میرے گھر میں
میرے اور فضل کے سوا آپ میرے لیے یہی کچھ لے لیجئے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جو کچھ موجود ہے، اور وہ ہے 20 اقیہ مال۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو میں اللہ نے عطا کی ہے تجھ سے۔ لہٰذا اس نے اپنی ذات کا فدیہ دیا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا فدیہ دیا۔ اس بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ ترجمہ آیت 70۔ اے نبی، آپ ان قیدیوں کو کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا تو تمہیں اس سے بہتر مال دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، غفور الرحیم ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے 20 اوقیہ کے بدلے میں اسلام میں مجھے 20 غلام عطا کیے تھے، وہ سب کے سب میرے ہاتھ میں ایک طرح کا مال تھے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے اللہ کی مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ اور ابن اسحاق نے روایت کیا اس آیت کے بارے میں اس کی مثل جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق مزکی نے، اس نے ابن عباس سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عباس، ان کے والد حضور کے چچا، بدر والے دن قید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 40 اوقیہ سونا اپنے فدیے کے طور پر دیا تھا۔ عباس نے کہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں ہر وہ چیزیں عطا کی تھیں، میں یہ پسند نہیں کروں گا ان کے بدلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے۔ ایک تو یہ کہ میں بدر والے دن قیدی ہو گیا تھا اور میں نے اپنی ذات کا فدیہ خود ادا کیا تھا، 40 اوقیہ سونا، لیکن اللہ نے مجھے پھر 40 غلام دے دیے تھے، اور دوسرے یہ کہ میں مغفرت کی بھی امید کرتا ہوں، اللہ نے اس کا ہمیں وعدہ دیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اپنے والد عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، وہ کہتے ہیں کہ جب نوفل بن حارث بدر میں قیدی بن گیا تو رسول اللہ نے اسے فرمایا تھا کہ تم اپنا فدیہ دو اے نوفل اپنے اس مال سے جو حرہ میں ہے۔ اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اس نے اسی مال کے ساتھ اپنا فدیہ دیا تھا، لہٰذا وہ مال نفع دینے والا مال ثابت ہوا۔ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا فدیہ بھی دیا تھا۔ اس حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ نوفل نے اپنا فدیہ خود دیا تھا اس مال کے ساتھ جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی۔ چیپٹر 22۔ مکہ خبر پہنچنا اور مدینے میں عمیر بن وہب کی نبی کریم کے پاس آمد۔ آخر میں ابو لہب کی عاقبت کیسے خراب ہوئی، اس کا بھیانک انجام۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو رافع نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آل عباس تھے، ہم لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے پھرتے تھے، اور میں عباس کا غلام تھا۔ میں پیالے بناتا تھا۔ جب قریش بدر کے دن رسول اللہ کی طرف مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم لوگ وہاں کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے پاس وہاں سے حیثمان خزائی خبر لے کر پہنچا۔ ہم نے اندرونی طور پر اپنے دلوں میں قوت پائی، اور ہمیں آنے والی خبر نے کہ کفار کے سارے سردار اور سرغنے مارے گئے ہیں ہمیں خوش کر دیا کہ رسول اللہ غالب آ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم میں زمزم کے چھپر پر بیٹھا ہوا پیالے تراش رہا تھا یا گود رہا تھا۔ میرے پاس فضل عباس کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ آپس میں آہستہ آہستہ اسی خبر کا تذکرہ کر رہے تھے جو ہمیں پہنچی تھی رسول اللہ کے بارے میں۔ اتنے میں کہیں سے ابو لہب خبیث ٹانگیں گھسیٹتا ہوا آ گیا۔ جب اس کو حضور کے غلبے کی خبر پہنچی تھی، اللہ نے رسوا اور ذلیل کر دیا، اور اللہ نے اس کو منہ کے بل گرا دیا تھا اور آ کر حجر کی تنابوں پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ ابو سفیان آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرے پاس آؤ اے بھتیجے، میری بقا کی قسم تیرے پاس تو اہم خبر ہے۔ وہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اے بھتیجے، مجھے تو ان لوگوں کی کچھ خبر بتائیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اللہ کی قسم بات اور کچھ نہیں، صرف یہ بات ہے کہ ہم لوگ اس قوم کے مسلمانوں سے ملے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ جہاں چاہتے تھے پتھار ہمارے پاس رکھ دیتے تھے، یعنی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود میں صرف انہی لوگوں کو الزام نہیں دوں گا بلکہ ہم لوگ کچھ ایسے مردوں سے بھی نبرد آزما ہوئے جو خوبصورت سفید جوان تھے۔ وہ سفید اور سیاہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم وہ تو کسی شے کو باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت عباس کا غلام کہتا میں نے خیمے یا صاحبان کے کونے سے آگے ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے منہ پر بری طرح مار دیا۔ بے دھیانی میں مجھے لگا تو بہت زور سے، مگر میں نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، مگر کمزور آدمی تھا، اس نے مجھے
اٹھا کر زمین پر دے مارا اور گھٹنوں کے بل وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا۔ ادھر فضل جو دیکھ رہی تھی اپنے غلام کو پٹتے ہوئے، تو اس نے ایک بڑا ڈنڈا اٹھا کر ابو لہب کو مارنا شروع کر دیا کہ وہ مارتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے اس غلام کو اس لیے کمزور سمجھا ہے کہ اس کا مالک عباس یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے جو مارا اسے سر پر مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ اسے بری طرح زخم لگا، بس وہ جلدی سے اپنا تہبند کا دامن اور کنارہ گھسیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو عدسہ میں مبتلا کر دیا۔ اسی مار سے یہ ایک قاتل زخم ہوتا ہے، طاعون کی طرح۔ کہتے ہیں کہ اس زخم کے بعد ابو لہب 7 دن بھی نہ زندہ رہ سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے وہ بدبو چھوڑ گیا۔ قریش اس زخم عدسہ سے خوف زدہ تھے اور بچتے رہتے تھے، ایسے جیسے طاعون اور وبا سے ڈرتے تھے۔ ڈر کے مارے ابو لہب کے مردار جثے کے پاس بھی کوئی نہیں جا رہا تھا۔ قریش کے ایک آدمی نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ ہلاک ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں سڑ رہا ہے، بدبو ہو رہی ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں اس زخم کے لگ جانے اور متعدی ہونے سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ اس نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس کام میں۔ اللہ کی قسم انہوں نے ابو لہب کو نہ غسل دیا نہ کفن، بس دور سے کھڑے ہو کر اس پر پانی پھینک دیا تھا، اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ پھر اسے اٹھا کر بالائی مکہ کی طرف لے گئے تھے، کسی قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا، بلکہ وہاں لے جا کر انہوں نے اسے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر اس پر پتھر پھینک کر اس کو چھپا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دشمن رسول کے اس بدترین انجام سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے اور بچائے۔